سر آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ ڈیوٹی کے اوقات میں ذاتی گفتگو فرما رہے ہیں ڈاکٹر کامران؟ شاید آپ میرے اصول کو بھول گئے ہیں۔ نہیں سر، اس بات چیت کا تعلق اسپتال کے مسئلے سے ہی ہے۔ جی فرمائیے۔ سیٹھ جبار نے مجھے کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں اپنی بہو کے سلسلے میں۔ آپ نے وہاں سے میری ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ میں علینا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں ان کا مناسب علاج نہیں ہو رہا؟ ہم لوگ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ آپ یوں کریں، اس سلسلے میں اسپتال کے چیئرمین سے شکایت کر دیں۔ وہ آپ کی خواہش کے مطابق انتظام کر دیں گے۔ سر، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کی زیر ہدایت کام کرنا چاہتا ہوں۔ اوہو، اس طرح جیسے آپ نے جاوید انصاری کے گھر جا کر اس کا علاج کیا اور انہیں صحت یاب کر دیا، اس کیس میں بھی آپ یہی کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں سر کہ مسز امتیاز کے علاج کی مکمل ذمہ داری آپ مجھے دے دیں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولے، اس بدتمیزی پر میں آپ کے خلاف ایسا ایکشن لے سکتا ہوں کہ آپ کا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے مطمئن ہوں۔ آپ میری کارروائی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا سر، بس آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر رضوان آپے سے باہر ہو گئے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے سینئرز کی ہمیشہ عزت کی تھی، خاص طور سے ڈاکٹر رضوان تو میرے آئیڈیل تھے، لیکن اس وقت انہوں نے میری سخت توہین کی تھی۔ مزید بے عزتی اس وقت ہوئی جب میں علینا کے روم کے دروازے پر پہنچا اور مجھے گارڈ نے روک لیا۔ سوری سر، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیا؟ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ معافی چاہتا ہوں سر، ڈاکٹر رضوان نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے اور کہا ہے کہ ڈاکٹر کامران کو اس کمرے میں نہ جانے دیا جائے۔ میں نے کہا، لیکن میرا خون کھول گیا تھا۔ ڈاکٹر رضوان اس حد تک چلے جائیں گے میں نے نہیں سوچا تھا۔ بہت دیر تک ایک گوشے میں تنہا بیٹھا رہا۔ چیئرمین مسٹر نصر اللہ شاہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن کسی جونیئر کا سینئر کے بارے میں شکایت کرنا بہت دور کی بات تھی۔ آخر کار میں نے وہی فیصلہ کیا جو جاوید انصاری کے سلسلے میں کیا تھا۔ اس سلسلے میں نے شاہد انصاری کا سہارا لیا تھا۔ میں خاص طور سے سیٹھ جبار سے ملنا چاہتا ہوں شاہد صاحب۔ ہاں ضرور، خیریت؟ علینا کے علاج کے سلسلے میں کچھ مشکلات پیش آ گئی ہیں، ان کا حل سیٹھ صاحب سے ملاقات کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کامران، اگر علینا بھابھی کو کچھ ہو گیا تو امتیاز خودکشی کر لے گا، وہ انہیں بہت چاہتا ہے۔ میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ شاہد انصاری کے ساتھ میں سیٹھ جبار کی کوٹھی پہنچ گیا جو سوگوار تھی۔ امتیاز کہیں مصروف تھا، لیکن بھاگم بھاگ کوٹھی آ گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں ڈاکٹر کامران، بتائیے کیا بات ہے؟ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ غیر مناسب ہے، لیکن مجبوری ہے۔ ہر شعبے میں کچھ اسی طرح کا عمل ہوتا ہے۔ بہت اچھے لوگ بھی کبھی انا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر رضوان کی بات کر رہا ہوں۔ بہت اچھے انسان اور بے حد ذہین ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک جونیئر کو وہ آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے۔ جاوید انصاری صاحب کے مسئلے میں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ میں نے ان سے ہٹ کر وہ کیس کیوں کیا۔ میں علینا بھابھی کا بھی ایک آپریشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے راستے روکے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ سیٹھ جبار، امتیاز اور شاہد کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ مجھے انتہائی مجبوری کے عالم میں ایک ناخوشگوار عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر رضوان میرے استاد ہیں، اس کے علاوہ میں اسپتال کا ایک وفادار ملازم ہوں اور وہاں موجود ہر شخص کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں ایک نیک نام خاندان کا فرد بھی ہوں اور ایک مقدس پیشے سے وابستہ ہوں۔ ہمارا کام انسانوں کی زندگی بچانا ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر رشتہ نظر انداز کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ جی بے شک ڈاکٹر کامران، شاہد نے کہا۔ بات کیا ہے بیٹے؟ مجھے اختلاج ہونے لگا ہے، سیٹھ جبار نے شدید پریشانی سے کہا۔ جاوید انصاری صاحب کے کیس میں ایک چھوٹا سا خیال میرے ذہن میں آیا تھا جس کا اظہار میں نے ڈاکٹر رضوان سے کیا، لیکن ان کی تحقیق مجھ سے متفق نہیں ہوئی اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ پھر خوش نصیبی سے ڈاکٹر رضوان نے اس کیس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور شاہد صاحب نے انصاری صاحب کو اسپتال سے نکال لیا اور انہیں باہر لے جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں نے شاہد صاحب سے درخواست کی کہ مجھے اپنے طور پر جاوید صاحب کے ساتھ کچھ وقت دے دیا جائے اور انہوں نے کمال مہربانی سے مجھے یہ وقت دے دیا۔ میں نے اپنے خیال کے مطابق عمل کیا اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، لیکن میں نے شاہد صاحب سے درخواست کی تھی کہ اس کا تذکرہ ڈاکٹر رضوان سے نہ کیا جائے، وہ میرے اس عمل کو اپنی توہین تصور کریں گے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن اس دن اتفاق سے ناصر صاحب نے اس بات کا انکشاف کر دیا جسے ڈاکٹر رضوان نے اسی طرح محسوس کیا جیسے میرا خیال تھا۔ انہوں نے شدید ناراضی کا اظہار کیا اور میری جگہ دوسرے ڈاکٹر کو علینا بھابھی کے روم پر متعین کر دیا، یہاں تک کہ ان کے کمرے پر گارڈ کھڑا کر دیا۔
جسے ہدایت کر دی گئی کہ مجھے ان کے کمرے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ انتہا ہے، میں ڈاکٹر رضوان کو اس عمل کی بدترین سزا دلواؤں گا، انہیں کورٹ میں گھسیٹ لوں گا، سیٹھ جبار نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ میں اپنے اخبار میں یہ پوری کہانی لکھوں گا اور حکومت سے درخواست کروں گا کہ ایسے سرفروں کے خلاف بدترین کارروائی کی جائے۔ امتیاز کی کیفیت بھی سیٹھ جبار سے کم نہیں تھی۔ اس وقت مسئلہ علینا بھابی کی صحت کا ہے، اس لیے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ میں نے جس مقصد کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، براہ کرم اس پر توجہ دیجیے۔ یہ غصہ غیر فطری نہیں ہے، لیکن اس وقت صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ بتائیے ڈاکٹر کامران، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاہد نے کہا۔ میرے خیال میں علینا کو فوراً اس اسپتال سے نکال کر کسی اور اسپتال میں منتقل کر دیا جائے جہاں کامران اس کا اپنے طور پر علاج کرے، سیٹھ جبار نے کہا۔ نہیں انکل جبار، یہ میرے ایگریمنٹ کے خلاف ہوگا، مزید اس طرح اسپتال کی بدنامی بھی ہوگی۔ پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر رضوان نے میرے ساتھ کافی بدسلوکی کی ہے، میں بھی انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ میں بس اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسپتال کے چیئرمین ڈاکٹر نصر اللہ صاحب سے بات کریں اور کہیں کہ مجھے علینا بھابی کا ایک آپریشن کرنے کی خصوصی اجازت دی جائے۔ میں آج ہی یہ کر لوں گا۔ آپریشن اسپتال میں ہی کرو گے؟ سیٹھ جبار نے پوچھا۔ جی، میں دیر نہیں کروں گا۔ امتیاز، تم میرے ساتھ چلو گے؟ ڈاکٹر نصر اللہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ شاید اسپتال میں۔ ہم انہیں کہیں سے بھی ٹریس کر لیں گے پاپا، امتیاز نے کہا۔ پھر معذرت سے بولا، ڈاکٹر کامران، آپ جتنے اچھے انسان ہیں، مجھے یقین ہے ہماری اس وقت کی پریشانی کو ذہن میں رکھیں گے اور یہ نہ سوچیں گے کہ ہم نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ میں ہنسنے لگا اور میں نے کہا، آپ میری توہین کا انتقام لینے جا رہے ہیں، باقی باتیں تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر میں اور شاہد وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں شاہد نے مجھ سے بہت سی باتیں کی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر کامران، ابو کا کامیاب علاج کر کے آپ نے ہمارے گھر میں اپنا بہت بڑا مقام بنا لیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہمیں اپنے شناساؤں میں ہی جگہ نہ دیں بلکہ کسی بھی بے نام رشتے سے منسلک کر لیں۔ میں ہر کوتاہی کا خیال رکھوں گا، میں نے کہا، لیکن دل میں یہ ضرور سوچا کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا کردار ہے جو ہمارے تعلقات کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ ہے شازیہ، جس کی آنکھوں میں ایسی کیفیت دیکھی ہے جس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ خیر، دوسرے دن دوپہر کو مجھے ڈاکٹر نصر اللہ شاہ نے اپنے آفس میں طلب کیا اور میں دل کی دھڑکنوں کو سمیٹ کر ان کی طرف چل پڑا۔ بے حد قابل اور نہایت پررعب شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ نے پر اخلاق لہجے میں میرے سلام کا جواب دے کر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نوجوان ڈاکٹر، جو کسی بہت قریبی ہمدرد یا بزرگ کو بھی بتانے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے کوئی تفصیل یا ماضی کی بات نہیں پوچھوں گا۔ سیٹھ جبار کے بیٹے کی اہلیہ ایک پراسرار سی بیماری کا شکار ہو کر اس خیال سے ہمارے اسپتال میں داخل ہوئی ہیں کہ یہاں کے قابل ڈاکٹر ان کا تسلی بخش علاج کر سکیں گے، جبکہ انہیں انگلینڈ میں بھی کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا۔ ڈاکٹر رضوان کی ماہرانہ تشخیص پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بے حد قابل ڈاکٹر ہیں اور میں ان پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، لیکن سیٹھ جبار اور اس لڑکی کے شوہر نے مجھ سے ملاقات کر کے اس بات کی خواہش کی ہے کہ ان کے مریض کا علاج نوجوان ڈاکٹر کامران کرے۔ ڈاکٹر کامران، کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کریں گے؟ جی، میں نے بلا جھجک کہا۔ تنہا؟ جی سر، میں نے پھر اسی اعتماد سے کہا۔ آپ کے اس جواب سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ حکم سر۔ یہ علاج یا آپریشن آپ اسی اسپتال میں کریں گے؟ 100% سر، میں اسی اسپتال کا ڈاکٹر ہوں۔ میرے اس جواب سے ڈاکٹر نصر اللہ کو جتنی خوشی ہوئی تھی، اس کا اندازہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ ٹھیک، کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، پھر انہوں نے ایک فائل کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس کاغذ میں انہوں نے مکمل اختیار دیا ہے کہ مسز امتیاز کا علاج ڈاکٹر کامران کریں، وہ ہر رسک قبول کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز۔ شکریہ سر۔ اب میں کچھ ذاتی بات کروں؟ جی سر، میں نے گردن خم کر کے کہا۔ اس آپریشن کے لیے کوئی خاص بات ذہن میں ہے؟ جی، کچھ اسی طرح کی جیسے جاوید انصاری کے سلسلے میں تھی۔ جی، میں نے کہا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنے اسسٹنٹ کے لیے کس کا انتخاب کرو گے؟ کسی کا نہیں سر، بس کسی نرس کو ساتھ لے لوں گا۔ اوکے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، آپ تیاری کریں۔ وہ رات جاگتے ہوئے گزری تھی، دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ بھوریا چرن نے اپنی کالی قوتوں سے مجھے علینا کے مرض سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن بار بار یہ خیال بھی دل میں آ جاتا تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اگر اس میں ناکامی ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟
یہ ایک بھیانک خیال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر رضوان اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے دوسرے دن 2 بجے کا وقت اس آپریشن کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ فجر کی نماز میں بڑے خشوع و خضوع سے خالق کائنات کے حضور دعا مانگی کہ میرے مالک میری نیت کو تو جانتا ہے، میری لاج رکھنا۔ دن میں ڈاکٹر سائرہ نے مجھ سے ملاقات کر کے پیشکش کی کہ وہ مجھے اسسٹ کرے۔ اس نے کہا پورے اسپتال میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ آپ کی کامیابی کے منتظر ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر رضوان کا خوف ہے۔ ڈاکٹر رضوان میرے استاد ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، میں کسی کے لیے رسک نہیں لوں گا، سسٹر جمیلہ میری معاونت کریں گی، میں نے کہا اور سائرہ کا چہرہ اتر گیا۔ نرس جمیلہ اسپتال کی سب سے بدصورت نرس تھی، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، یہاں تک کہ مریض بھی درخواست کر کے اسے تبدیل کرا لیا کرتے تھے، جس پر وہ اداس رہتی تھی۔ میری بات سن کر وہ دنگ رہ گئی، پھر اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی کیونکہ آج میں اسپتال میں ہیرو بنا ہوا تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں آپریشن تھیٹر پہنچ گیا۔ میری ہدایت کے مطابق جمیلہ نے تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ آپریشن ٹیبل پر مریضہ کو لٹا کر میں نے اس کے بدن کا جائزہ لیا اور میری آنکھوں میں ایک سفید سی دھند پھیل گئی۔ پھر وہ دھند صاف ہوئی تو مجھے علینا کے اندرونی نظام کا ایک ایک حصہ نظر آنے لگا۔ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا۔ میرے ہاتھ متحرک تھے اور میں علینا کے جگر کے نیچے سے وہ گانٹھ نکال رہا تھا۔ بڑی مہارت کا آپریشن تھا جو میں نے کامیابی سے کر لیا۔ فارغ ہوتے ہی میں ہوش میں آ گیا اور میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے علینا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر زندگی تھی۔ ڈاکٹر کامران، جمیلہ کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ جی سسٹر، سب ٹھیک ہے، آپ کو اس مریضہ پر مستقل ڈیوٹی دینی ہوگی، میں 24 گھنٹے ان کے پاس رہوں گی، جمیلہ نے کہا۔ باہر نکلا تو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر مجموعہ لگا ہوا تھا۔ نہ صرف سیٹھ جبار کا پورا خاندان جمع تھا بلکہ جاوید انصاری کے اہل خاندان بھی موجود تھے۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ علینا ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا۔ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کیے جانے لگے لیکن میں نے ان کے جواب دینے سے معذرت کر لی۔ ڈاکٹر رضوان اس وقت اسپتال میں موجود نہیں تھے، البتہ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نصر اللہ شاہ نے مجھے آفس طلب کیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا سوالات کریں گے۔ میں نے اپنے ذہن میں طے کر لیا کہ میں ان کے سوالات کے کیا جواب دوں گا۔ ظاہر ہے کہ میں کسی کو بھوریا چرن کے بارے میں بتا کر اپنا مذاق نہیں اڑوا سکتا تھا، لیکن میں نے جگر کے نیچے سے نکلنے والی وہ گانٹھ جمیلہ کے پاس محفوظ کرا دی اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھے اور اگر ڈاکٹر نصر اللہ اسے طلب کر لیں تو لے کر ان کے آفس میں آ جائے۔ میرا خیال ٹھیک تھا، میں نے کامیاب آپریشن ضرور کر لیا تھا، لیکن یہ بعد میں مریض کی حالت سے پتہ چل سکتا تھا کہ اس آپریشن سے اسے کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر شاہ بہت سنجیدہ تھے۔ ہاں، کیا رہا؟ آپریشن کامیاب رہا ہے سر۔ خیر، میں نے تمہیں اس آپریشن کی خود اجازت دی تھی، جبکہ سیٹھ جبار اسپتال کے ڈسپلن کے خلاف مجھ سے کوئی کام نہیں کرا سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ مریض کو کسی دوسرے اسپتال لے جاتے، لیکن میں نے تمہیں موقع دیا، جبکہ ڈاکٹر رضوان ہمارے اسپتال کے معتبر ترین ڈاکٹر ہیں۔ میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں سر، لیکن انہوں نے میرے لیے مریضہ کے کمرے میں جانے کی ممانعت کر دی تھی اور کمرے پر گارڈ کی ڈیوٹی لگا دی تھی اور اسے ہدایت کر دی تھی کہ مجھے اندر جانے سے روک دیا جائے۔ ہاں، یہ حکم بھی ڈسپلن کے خلاف تھا۔ خیر، میں تم سے اس آپریشن کے سلسلے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ مریضہ کے جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی رسولی تھی جو اس کی اس کیفیت کی وجہ تھی۔ میں نے وہ رسولی نکال دی ہے۔ جگر کے نیچے؟ ڈاکٹر نصر اللہ نے حیرت سے کہا۔ جی سر۔ کیا وہ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ میں موجود ہے؟ نہیں سر۔ کیا مطلب؟ پھر وہ تمہیں کیسے نظر آ گئی؟ مجھے احساس ہوا تھا سر۔ کیا یہ ایک غیر معمولی احساس نہیں تھا؟ بے شک تھا سر، لیکن مجھے اس کا خیال آیا تھا، ایک انوکھا خیال تھا۔ اب تو مجھے مریضہ کی فائل دیکھنا پڑے گی۔ اور ہاں، پلیز ڈاکٹر کامران، کیا وہ رسولی تم نے لیبارٹری بھیج دی؟ نہیں سر، وہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر کامران، آپ ساری رپورٹیں اور فائل منگوا لیں۔ میں نے باہر کھڑے چپراسی کو بلا کر ہدایت دی کہ نرس جمیلہ سے کہے کہ مکمل آپریشن رپورٹ اور رسولی لے کر چیئرمین صاحب کے کمرے میں آ جائے۔ چند منٹ کے بعد جمیلہ آ گئی۔ ڈاکٹر نصر اللہ کافی دیر تک اس رسولی کا جائزہ لیتے رہے، پھر انہوں نے سارے ایکس رے اور رپورٹیں دیکھیں اور گہری سانس لے کر بولے، کہیں سے بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کیفیت میں ڈاکٹر رضوان بھی بے قصور ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے اس کا پتہ کیسے لگایا، جبکہ آپ نے ایک اور مریض جاوید انصاری کو بھی اس طرح صحت یاب کر دیا تھا۔
آپ کی اجازت سے میں رسولی لیبارٹری بھجوا دوں؟ سر، آپ یہ اجازت مجھ سے لے رہے ہیں؟ میں اس میں طنز محسوس کر رہا ہوں۔ شاید ایسا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اس کا پتہ کیسے چلا، جبکہ کسی بھی ٹیسٹ سے اس رسولی کا پتہ نہیں چلتا۔ خیر، کبھی بتانا چاہیں تو ضرور بتا دیجیے گا، آرام سے، ڈاکٹر نصر اللہ نے کہا، اور میں ان کو سلام کر کے باہر نکل آیا۔ ان لوگوں کی طرف سے دل کافی خراب ہو گیا تھا اور ایک عجیب سی بدگمانی ہو گئی تھی۔ بہت دیر تک نہ جانے کن کن سوچوں میں ڈوبا رہا۔ ایک لمحے کو دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں علینا کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے، کیوں نہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کروں۔ امتیاز وغیرہ یہی موجود تھے، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا۔ اسپتال سے مکمل غداری، اور پھر کچھ بھی صحیح، لیکن کون اس حد تک جا سکتا تھا؟ ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں، قاتل نہیں۔ ہاں، ایک فیصلہ اس دوران ضرور کر لیا، وہ یہ کہ اگر علینا ٹھیک نہ ہوئی تو اس اسپتال سے استعفیٰ دے دوں گا، کیونکہ یہاں خوب مذاق اڑے گا۔ اسی سوچ میں تھا کہ ایک مانوس منمناتی آواز سنائی دی، تمہار سوچ بھی ٹھیک ہے بروا، اور سن، کونوں کا مجال نہیں کہ اس چھوکریا کو نقصان پہنچائی دے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو چھت سے ایک مکڑی چپکی نظر آئی۔ بھوریا چرن کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، مولوی نے لٹیا ڈبو دیں، نہیں تو ہم سنکھا سکتی لے چکے ہوتے۔ اس نے سارے راستے بند کر دیے، پر ٹھیک ہے، دیکھت رہیں کب تک اوکا کھیل چلی رہے، سنکھا بھی بنیں گے اور کھنڈولا بھی، کب تک روکے گا؟ جاتے ہیں، تو آرام سے اپنا کام کرتا رہے، ہم تو ہر ساتھ ہیں۔ مکڑی نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھر ایک روشن دان سے باہر نکل گئی۔ میں بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ عجیب و غریب خیالات دل میں آ رہے تھے۔ ایسا انوکھا مسئلہ تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیچارے احمد علی ملے بھی تو وہ اپنے علم کا شکار ہو گئے۔ موت برحق ہے اور اپنے وقت پر آتی ہے۔ خدا جانے کالے جادو کو انسانی زندگی پر کتنی دسترس حاصل ہے۔ لیکن جاوید انصاری کیس نے مجھے حیران کر رکھا تھا۔ بھوریا چرن مجھ پر مہربان ہے، اس سے فائدے ہو رہے ہیں تو ہونے دو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھو علینا کا کیا ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو بڑی واہ واہ ہوگی۔ ایک اور فیصلہ کیا میں نے کہ جو کچھ آگے کروں گا اس کی تفصیل کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، چاہے اس کے لیے کسی کی ناراضی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ علینا کے لیے ایسا تجسس دل میں تھا کہ گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ دوسرے دن 2 رپورٹیں ملیں۔ پہلی رپورٹ لیبارٹری کی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اس رسولی میں اتنا خطرناک زہر بھرا ہوا تھا کہ اگر وہ پھٹ جاتی تو بیشتر اعضاء اس طرح گل جاتے جیسے تیزاب میں گلا دیے گئے ہوں۔ دوسری یہ تھی کہ علینا کی حالت بہت بہتر ہے اور طویل عرصے کے بعد اس نے گھر والوں سے بات کی ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ علینا کے کمرے کے سامنے پہنچا تو اس کا پورا خاندان جمع تھا، جو مجھے دیکھ کر کھل اٹھا۔ بہت دعائیں دے رہے تھے وہ لوگ۔ میں ان سے 2 ایک رسمی باتیں کر کے اندر چلا گیا۔ اندر امتیاز، سیٹھ جبار اور علینا کے ایک بزرگ عزیز موجود تھے۔ علینا کی دیکھ بھال ڈاکٹر سائرہ کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ کر جھجکتے ہوئے کہا، سوری ڈاکٹر کامران، ایم ایس صاحب نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے۔ جی ڈاکٹر سائرہ، پلیز چارٹ، میں نے متانت سے کہا۔ چارٹ دیکھ کر میں نے علینا سے بات کی۔ جی بھابھی صاحبہ، میں آپ کا نیا دیور ہوں، اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہوں۔ آپ بتائیے کہ بولنے میں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں آپ کو ڈاکٹر کہوں یا چھوٹا بھائی؟ علینا نے مسکرا کر پوچھا۔ جب تک آپ یہاں ہیں ڈاکٹر ہی کہے، یہاں سے جا کر جو دل چاہے کہیں۔ کیسی طبیعت محسوس کر رہی ہیں؟ بہت بہتر، صحیح اظہار تو نہیں کر سکتی، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے کسی شدید بوجھ کے دباؤ سے باہر نکل آئی ہوں۔ 2 ایک دن میں آپ مزید ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے ڈاکٹر کامران، سیٹھ جبار نے کہا۔ نہیں سر، یہ میرا زندگی بھر کا فرض ہے۔ ہم تمہاری کیا خدمت کریں؟ براہ کرم میری توہین نہ کریں، مجھے اسپتال سے تنخواہ ملتی ہے، وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہاں، ایک وعدہ کرتا ہوں، ساری زندگی اسی طرح اپنی بساط بھر اپنا فرض نبھاتا رہوں گا اور کسی سے کوئی ناجائز اعزازیہ قبول نہیں کروں گا۔ 4 دن کے بعد علینا اسپتال سے رخصت ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ 3 دن تک کچھ نہیں ہوا۔ چوتھے دن اتوار تھا۔ ہفتے کی رات علینا کا فون موصول ہوا۔ چھوٹے بھائی، اپنا قول بھول گئے؟ کہا تھا گھر جا کر جو دل چاہے کہوں۔ میرے اسپتال سے آنے کے بعد کوئی خبر نہیں لی؟ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ آپ ٹھیک ہوں گی۔ کل آپ کا اسپتال سے آف ہے، آپ ہمارے ساتھ ڈنر کریں گے۔ آپ کی پوری فیملی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، آپ کو علم ہے کہ آپ کے معاملے میں میرے سینئر ڈاکٹر رضوان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔
یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں زندہ رہوں؟ علینا شکایتی لہجے میں بولی۔ یہ بات نہیں، کوئی بھی ڈاکٹر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی مریض کو کوئی نقصان پہنچے، بس ایک معمولی سا اختلاف ہو گیا تھا۔ آپ لوگ نہیں آئے تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ کچھ وقت گزر جانے دیں، پھر حاضری دوں گا، میں نے کہا، اور علینا مان گئی۔ لیکن امتیاز کے اخبار نے غضب ڈھا دیا۔ اس نے اخبار میں اتنا کچھ لکھا میرے بارے میں کہ میں دنگ رہ گیا۔ اپنی دعوت کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ میں نے اس لیے قبول نہیں کی کہ وہ احسان کے بدلے کے زمرے میں آتی ہے۔ میرے موبائل فون پر کالوں کی بھرمار ہو گئی۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے مجھے مبارکباد دی تھی اور کہا تھا کہ میں نے اس پیشے کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ غرض خوب ہنگامہ آرائی ہوئی۔ میری والدہ بھی بہت خوش تھیں، لیکن میرے دل میں ایک خلیص سی بیدار ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس تعریف و توصیف کا حقدار نہیں ہوں، کیونکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ تاہم جو ہوگا اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گا۔ فی الحال اگر میری وجہ سے کچھ لوگوں کو زندگی اور صحت مل جائے تو میری خوش بختی ہوگی۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا اور ہر نماز میں یہی دعا کرتا تھا کہ مالک کائنات میری حفاظت فرما، میرے ایمان کو داغدار نہ ہونے دینا۔ امتیاز نے اپنا اخبار گویا میرے نام کر دیا تھا۔ ہر روز بڑی بڑی خبریں لگوا رہا تھا۔ کچھ دوسرے واقعات بھی ہوئے، مثلاً کئی پرائیویٹ اسپتالوں کے سربراہوں نے مجھے پیغامات بھیجے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ 2 حضرات نے ملاقات بھی کی اور پیشکش کی کہ میں ان کے اسپتال کا کوئی بڑا عہدہ قبول کر لوں۔ میں نے عاجزی سے کہا کہ اسی اسپتال سے میری شناخت وابستہ ہے، اس لیے بذات خود میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن میں تھوڑا سا بددل بھی تھا۔ ڈاکٹر رضوان کا مسئلہ اپنی جگہ تھا، لیکن ڈاکٹر نصر اللہ بھی مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے تھے۔ خدا جانے اس کی وجہ کیا تھی۔ کوئی اہم کیس مجھے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ بڑی غیر اہم جگہوں پر میری ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، جو سراسر میری توہین تھی۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نصر اللہ نے مجھے طلب کر لیا۔ تم خوش ہو ڈاکٹر کامران؟ نہیں سر، میں نے غیر متوقع جواب دیا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، تم نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ کوئی بھی مشکل مریض اسپتال میں آتا ہے، اسے کوئی پیچیدہ بیماری ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، تو ڈاکٹروں کا پینل بیٹھتا ہے، مشاورت ہوتی ہے اور مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن تم نے دونوں کیس تنہا کیے ہیں۔ بے شک تم ان میں حیرت انگیز طور پر کامیاب ہوئے، لیکن یہ طریقہ کار میرے نزدیک غیر مناسب تھا۔ تمہیں یہ کام اپنے سینئرز کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نصر اللہ مجھے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگے، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے VIP پورشن لے چلے، پھر کمرہ نمبر 12 کے سامنے رک گئے۔ دور سے اس طرف کے ڈاکٹروں نے ہمیں دیکھا اور اس طرف دوڑ پڑے۔ اندر کمرے میں ایک اہم سیاسی شخصیت بستر پر دراز تھی اور 2 بڑے نامور لوگ وہاں موجود تھے۔ آؤ، ڈاکٹر نصر اللہ نے کہا۔ دوسرے ڈاکٹروں نے بقیہ لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب آپ اپنی جادوگری دکھائیے، انہیں تو آپ پہچان گئے ہوں گے۔ 3 دن سے بے ہوش ہیں، سارے جتن ہو گئے ہیں، 2 دفعہ CT اسکین، دل دماغ کے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کے بارے میں انکشاف فرمائیے۔ نصر اللہ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں نے مریض پر نظر دوڑائی اور غور سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میری آنکھوں میں وہی مخصوص دھواں بھر گیا اور مریض کے سارے اعضاء نظر آنے لگے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور میرے اندر پریشانی کی ایک لہر جاگ اٹھی، لیکن اسی وقت مجھے اپنی گردن کے پاس سرسراہٹ محسوس ہوئی اور میرا ہاتھ بے اختیار گردن کی طرف اٹھ گیا۔ تبھی ایک مخصوص منمناہٹ میرے کانوں میں ابھری، نہ بٹوا نہ، ہم تہار ساتھ بھوریا چرن، چنتا نہ کر اور جو ہم کہیں سن۔ اس نے مجھے اس مریض کے بارے میں بتایا اور پھر بولا، سمجھ میں آ گئی ہوگی تمہیں بات، اب اپنا کام کر۔ گردن کی سرسراہٹ کندھے پر آئی۔ میرے سوا اور کوئی اس مکڑی کو نہیں دیکھ سکا جو کندھے سے گزر کر میری کلائی پر آئی، پھر نیچے کود کر ایک طرف چلی گئی۔ ڈاکٹر نصر اللہ میرے انہماک سے اکتا کر بولا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ ڈاکٹر کامران؟ سر، اب تک یہ کس کی نگرانی میں رہے ہیں؟ ڈاکٹر عمران ان کے معالج ہیں۔ میں نے اور ڈاکٹر رضوان نے بھی ان کا معائنہ کیا ہے۔ ان کی رپورٹوں سے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ کمال کے لوگ ہیں، حسد سے مرے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں بغاوت ابھر آئی۔ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ 2 انسانوں کو زندگی ملی تھی۔ ڈاکٹر کے لیے سب سے خوشی کی بات یہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب اپنی انا کا شکار ہو گئے تھے۔ اس وقت پہلی بار میں نے سوچا کہ مجھے یہ اسپتال چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے ان کے مرض کا پتہ چلا لیا ہے سر۔
میں نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن اتنی زور سے کہ ڈاکٹر عمران اور ان لوگوں نے بھی سن لیا جو سیاستدان کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر نصر اللہ کا منہ کھلا پھر بند ہو گیا، لیکن مریض کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، آپ ڈاکٹر کامران ہیں؟ جی، میں نے جواب دیا۔ میں نے آپ کے بارے میں اخبار میں پڑھا ہے۔ میں خصوصی طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈر پر اسی طرح توجہ دیجیے جس طرح آپ نے اپنے پہلے مریضوں پر دی ہے۔ ہم آپ کو منہ مانگی فیس دیں گے۔ آپ نے اخبار میں یہ بھی پڑھ لیا ہوگا کہ میں صرف اس تنخواہ کو جائز سمجھتا ہوں جو مجھے اسپتال سے ملتی ہے۔ مسٹر اختیار احمد، اس وقت فیس وغیرہ کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو۔ ڈاکٹر کامران، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے کیا اندازہ لگایا ہے آپ نے؟ بتائیے مسٹر کامران، آپ نے کافی نمبر بنائے ہیں؟ ڈاکٹر نصر اللہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ ان کا ٹی ایم سی کیا جائے جو ساری حقیقت واضح کر دے گا۔ ایک روایتی کیڑا ہوتا ہے جسے پرانے لوگ کان سلائی کہتے ہیں، کسی دھاگے کی طرح باریک اور سفید۔ تقریباً 4 سے 5 انچ لمبا ہوتا ہے یہ کیڑا۔ کان میں داخل ہو کر دماغ کی طرف سفر کرتا ہے، پھر دماغ کے کسی حصے میں جا کر دماغی رگوں سے لپٹ جاتا ہے اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دماغ کا گودا اس کی غذا ہوتی ہے اور یہ اسی غذا کے پل زندہ رہتا ہے۔ یہ اسی کا شکار ہیں اور اسی کے تحت بے ہوش ہیں۔ گڈ، آپ کے کہنے کے مطابق یہ دھاگے کی طرح باریک ہوتا ہے؟ نصر اللہ شاہ نے غرائی آواز میں پوچھا۔ جی سر۔ یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ ڈاکٹر شاہ کا لہجہ بدستور وہی تھا۔ اس کا جواب آپ لوگ دیجئے۔ میں نے اپنی تشخیص واضح کر دی اور سیاستدان کے ساتھی میرا مطلب سمجھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر شاہ، ہم لوگ اس نوجوان ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنا مرض ان کی تحویل میں دیتے ہیں۔ بہتر ہے آپ مسٹر کامران کو کام کرنے دیں۔ اخبار کی خبروں کے مطابق یہ 2 انسانوں کا حیرت انگیز علاج کر چکے ہیں جن کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ اوکے، ڈاکٹر شاہ نے کہا اور واپسی کے لیے پلٹے۔ اختیار احمد نے ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا، آپ نے یہ رویہ رکھا تو آپ کے بارے میں دوسرا انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ذرا اس کارڈ پر نظر ڈالیے۔ اختیار احمد نے ایک کارڈ جیب سے نکال کر ڈاکٹر شاہ کے سامنے کیا۔ ڈاکٹر شاہ کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا تو اختیار احمد نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، آپ سے ایک جائز تعاون طلب کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کا فرض ہے۔ مکمل خاموشی اختیار کیجیے اور ڈاکٹر کامران کی ضروریات پوری کیجیے۔ اختیار احمد نے کارڈ جیب میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر شاہ کا چہرہ بری طرح تمتما رہا تھا۔ بمشکل تمام انہوں نے کہا، ڈاکٹر عمران، ڈاکٹر کامران کی تمام ضرورتیں پوری کر دیں، چارٹ دیجیے۔ ڈاکٹر عمران نے جلدی سے چارٹ ان کے سامنے کر دیا۔ اس پر ڈاکٹر شاہ نے ہدایات لکھ دی جسے اختیار احمد نے خاص طور سے دیکھا، پھر اسے میرے سامنے کر دیا۔ اب کسی تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر رضوان کے رویے کی بنا پر میں ڈاکٹر شاہ سے ملا تھا۔ وہ بھی بہت اچھے اور مہربان انسان تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھ سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ میری خواہش کے مطابق تمام ٹیسٹ ہوئے۔ ماہرین نے میری نشاندہی پر بڑی باریک بینی سے ان خصوصی ایکسروں کا جائزہ لیا اور آخر کار دماغ کے خلیوں کے درمیان بکھری باریک رگوں میں وہ جگہ تلاش کر لی جو غیر معمولی اور بے ترتیب تھی۔ جائزہ لینے والے ڈاکٹروں کی گہری سانسیں نکل گئیں۔ لیب انچارج نے مجھ سے اجازت لی کہ یہ رپورٹیں ڈاکٹر شاہ کو دکھائی جا سکتی ہیں تو میں نے کہا، میں ان کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ رپورٹیں ڈاکٹر شاہ کو دکھائی گئیں تو انہوں نے مجھے طلب کر لیا۔ بہت خوب، بڑا کام کیا ہے آپ نے۔ آپ یہ آپریشن ملک میں کرانا پسند کریں گے یا انہیں کسی دوسرے ملک بھیجنا چاہیں گے؟ میں خود یہ آپریشن کروں گا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ صرف ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر شاہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور معدوم ہو گئی۔ پھر وہ بولے، بڑی مبارکباد اس جرت پر۔ بہت باریک اور مشکل آپریشن ہے جس کی اجازت آپ جیسے جونیئر اور نا تجربے کار ڈاکٹر کو نہیں دے سکتا۔ آپ کو تحریری طور پر اس کامیابی اور ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے متانت سے پوچھا۔ ڈاکٹر عمران آپ کو بتائیں گے، ڈاکٹر نصر اللہ شاہ نے کہا۔ ضروری کارروائی ہوئی۔ مجھے ایک فارم بھرنا پڑا جس میں اس آپریشن کی اجازت لی گئی تھی، نیز یہ کہ سیاستدان کے اہل خاندان نے دستخط کیے کہ وہ مجھے مکمل اختیارات دے رہے ہیں، جبکہ موت زندگی بہرطور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ خاص طور سے کسی اعلیٰ سرکاری ادارے سے کسی بڑے رکن اختیار احمد نے گواہ کی حیثیت سے دستخط کیے تھے۔ ڈاکٹر عمران نے کہا، ڈاکٹر کامران، میں آپ کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کی خفیہ ہدایت مجھے ڈاکٹر رضوان نے کی ہے۔ ظاہر ہے میں معذرت کروں گا، میرے ساتھ صرف سسٹر جمیلہ ہوں گی۔ خود شاید ڈاکٹر عمران بھی اس مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میرے انکار نے اسے سکون دیا۔
البتہ نرس جمیلہ کے تاثرات دیکھنے کے قابل تھے۔ تمام تیاریوں کے بعد مریض کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خالق کائنات، بے شک ایک برے شخص نے میری مدد کی ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صرف اپنے پیشے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، میری مدد کر۔ یہ آپریشن بے شک تمام تر طبی اصولوں کے خلاف تھا، کیونکہ اتنے بڑے آپریشن کے لیے کئی ماہر ڈاکٹروں کا گروپ ہوتا ہے، لیکن یہاں ذاتی اختلاف کی بنیاد پر ایک انوکھا آپریشن کیا جا رہا تھا۔ میں نے کام شروع کر دیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سسٹر جمیلہ نے پورے گروپ کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہترین کارکردگی کی حامل ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ دوسروں نے اسے کوئی مقام نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنی اوقات اور صلاحیتوں سے بڑھ کر عمل کیا۔ غیر مرئی قوتیں میری مدد کر رہی تھیں۔ میں بہت معمولی سی کوشش سے مطلوبہ جگہ تک پہنچ گیا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ جب تک میں نے آپریشن شروع نہیں کیا تھا، میرا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن آپریشن شروع کرتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو، جیسے غیر مرئی قوتیں مجھے دلاسا دے رہی ہوں، اور جیسے کوئی انتہائی ماہر برین سرجن اور نیورولوجسٹ میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے متحرک کر رہا ہو۔ پورے 4 گھنٹے اس آپریشن میں لگ گئے، لیکن جیسے ہی میں اپنے کام سے فارغ ہوا، میرا بدن شدت سے کپکپانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سحر سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے میں آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو وہاں بہت کچھ تھا۔ پریس کو دور رکھا گیا تھا، لیکن باقی بہت سے لوگ تھے۔ میں نے اختیار احمد سے کہا، سر، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ میں نے جس چیز کی نشاندہی کی تھی وہ دماغ سے نکالی ہے۔ سسٹر، اسے لیبارٹری کے حوالے کر دیں گی؟ آپ میری اتنی مدد کر دیں کہ اس وقت میں پریس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بعد میں اگر ضروری ہوا تو میں ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران، آپ آرام کریں، اختیار احمد نے کہا، اور مجھے میڈیا سے بچا لیا گیا۔ طبیعت پر ایک عجیب سا بوجھ آ پڑا تھا۔ بخار سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ میں گھر آ گیا۔ جاوید انصاری اور سیٹھ جبار کی فیملیاں میری مداح ہو گئی تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ دنیا کیا ہے۔ اگر ان سے زیادہ ربط رکھا گیا تو نہ جانے کیا کیا کہانیاں منظر عام پر آ جائیں، اور پھر ڈاکٹر کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ ہر مریض کو اپنا عزیز تصور کر کے اس کا مقدور بھر علاج کرے اور اسے صحت یاب کر دے۔ بعد میں وہ مریض کے خاندان سے تو دوستیاں نہیں کرتا پھرتا۔ غرض دوسرے ہی دن نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ رات کے کسی حصے میں مریض کو ہوش آ گیا۔ اس کے پاس اختیار احمد تھا۔ دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر خالد علی تھے، جو ایک تجربے کار بزرگ اور بے حد سنجیدہ اور مخلص انسان تھے۔ انہوں نے مریض کی حالت بے حد تسلی بخش بتائی تھی۔ دوسری صبح میں پھر دلہا بنا ہوا تھا۔ میڈیا کو چند سوالات کے جوابات دیے۔ ایک رپورٹر نے تو بڑا دلچسپ سوال اٹھایا، سر، آپ نے دونوں کامیاب آپریشن سسٹر جمیلہ کے ساتھ کیے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، سسٹر جمیلہ آپریشن سے پہلے نماز پڑھ کر اللہ کے حضور اس آپریشن کی کامیابی کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ اس طرح مجھے کامیابی کا یقین ہو جاتا ہے۔ میرے جواب نے رپورٹر کی زبان بند کر دی، ورنہ وہ شاید سسٹر کی شکل و صورت کا مذاق اڑانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی معاملہ بڑی شخصیت کا تھا، اس لیے اخبارات میں نت نئی سرخیوں کے ساتھ خبریں لگائی تھیں اور مجھے درویش صفت قرار دیا تھا۔ میں ان خطابات سے بہت خوفزدہ تھا۔ والد صاحب کی قبر پر تو حاضری دیتا ہی تھا، لیکن لانڈھی جا کر احمد علی کی قبر پر بھی باقاعدگی سے حاضر ہوتا تھا۔ اسپتال کے تمام ڈاکٹر میرے مداح ہو گئے تھے، لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر نصر اللہ شاہ کو کیا ہو گیا تھا۔ جس طرح میرے راستے روکے جا سکتے تھے روکے جا رہے تھے۔ میں بھی فیصلے کر رہا تھا۔ آخر کار میں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اسپتال میں کھلبلی مچ گئی۔ تقریباً سارے ڈاکٹر میرے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو ڈیوٹی پر بھی نہیں تھے وہ بھی اپنے گھروں سے آ گئے۔ سب مجھے روک رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہ نے میری اگریمنٹ فائل نکال لی، لیکن ہاتھ مل کر رہ گئے کیونکہ ایگریمنٹ پیریڈ ختم ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ بولے، میں تمہارا استعفیٰ منظور نہیں کروں گا۔ نہیں سر، آج اسپتال میں میرا آخری دن ہے۔ تم نے بہتر فیصلہ نہیں کیا۔ کون سا اسپتال جوائن کرو گے؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن وقت ضائع نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کسے اور کہاں میری ضرورت ہوگی۔ گھر آ گیا، گھر والوں کو بتایا، سب حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کچھ لوگ میری کامیابی سے ناراض ہو گئے ہیں، میں جلد کسی دوسرے اسپتال چلا جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ چند ہی روز میں مجھے ایک بے حد شاندار اسپتال سے آفر ملی اور میں نے وہ آفر قبول کر لی۔ مجھے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا گیا۔ پھر فوری طور پر میرے امتحان کا وقت بھی آ گیا۔ اس مریض کو پنجاب کے ایک شہر سے لایا گیا تھا۔ ان لوگوں تک میری شہرت اخبارات کے ذریعے پہنچی تھی۔ بڑے دولت مند زمیندار لوگ تھے۔
میں تنہا ان کا معائنہ کروں گا، میں نے کہا۔ کسی کو اعتراض نہیں ہوا، چنانچہ انتظام کیا گیا۔ اس مریض کی جو ہسٹری مجھے معلوم ہوئی تھی وہ عجیب و غریب تھی۔ اس میں کچھ اشارے جاوید انصاری کے کیس سے ملتے جلتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ کیس میرے لیے دوسرے کیسوں سے زیادہ اہم تھا۔